کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص جمعۃ المبارک کے دن سورہ کہف پڑھنے کا عادی ہوگا تو اس جمعے اگر اس نے سورہ کہف پڑھی تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے نور ہو جائے گا، اور سورہ کہف پڑھنے والا فتنہ دجال سے بھی محفوظ و مامون رہے گا۔ سورہ کہف میں جو اصل قصہ ہے وہ اصحاب کہف کا قصہ۔ اصحاب کہف وہ چند نوجوان تھے جنہوں نے حکومت وقت کے ساتھ سیدھی ٹکر لی اور حکومت اور ریاست کی مخالفت کرتے ہوئے ریاست کو چھوڑا اور ایک غار میں جا کے پناہ گزین ہو گئے۔ جب یہ جا رہے تھے غار کی طرف تو ان کے ساتھ ایک کتا بھی ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ قرآن کریم نے اس پورے واقعے کو بیان کر کے اہل ایمان کے لیے اپنی نشانی یہ بیان فرمائی کہ اگر تم نیک لوگوں کے ساتھ رہو تو بے زبان جانور بھی نیک لوگوں کی صحبت سے دنیا اور آخرت میں نجات پا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتے کا تذکرہ کیا کہ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، ان کا کتا جو ہے وہ غار کے دہانے پر اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے۔ تو اب یہ اصحاب کہف کا کتا جو کہ ایک بے زبان جانور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف نیک لوگوں کی نسبت کی وجہ سے اس کا تذکرہ اپنے پاک کلام میں کیا۔ اب آپ باوضو ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھتے ہوئے آپ گویا کہ اصحاب کہف کے اللہ کے نیک بندوں کے کتوں کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ نہیں سمجھے؟ جنہیں اولیاء اللہ سے تکلیف ہے، جنہیں ولیوں کے مزارات سے تکلیف ہے، جو اپنے یوٹیوب کے ڈبے میں بیٹھ کر کے کڑکڑاتے رہتے ہیں، وہ کبھی سورہ کہف کی یا اصحاب کہف کا واقعہ پڑھیں اور اس واقعے کی کوئی تشریح کر کے بتائیں کہ یہاں وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ پروردگار عالم نے کیوں بیان فرمایا؟ اس کتے میں ایسی کیا خصوصیت تھی سوائے اس کے کہ وہ ان نیک لوگوں کی سنگت اختیار کر رہا تھا؟ تو اگر کتا نیک لوگوں کی صالحین کی سنگت اختیار کرے تو پروردگار عالم کے نزدیک اس کا بھی کوئی مقام اور مرتبہ ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، ہم اس کتے سے بھی گئے گزرے ہو گئے کیا کہ اگر ہم کسی صالح بندے کی اتباع کریں اور اس صالح بندے کی پیروی کریں تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارا کوئی مقام اور مرتبہ نہ ہوگا؟ یوسف علیہ السلام نے تو دعا کی ہے وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ، پروردگار مجھے صالحین میں شامل فرما لے۔ تو ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ، ہمیں صالحین بندوں میں شامل فرما لے پروردگار عالم، کیونکہ ہم نیکوکار تو نہیں ہیں لیکن نیکوکار لوگوں کے کہ جو خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو چکے ہیں، جن کا مرتبہ ہے، ان صاحب مرتبہ لوگوں سے ہماری بھی نسبت ہے کہ نسبت سے انسان دنیا میں بھی پہچانا جاتا ہے اور آخرت میں بھی پہچانا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کا کیا تعلق ہے؟ کیا صحابہ کو جو مقام صحابیت کا بلند ترین مقام اللہ نے عطا فرمایا وہ عبادت اور ریاضت کی بنا پہ نہیں، صرف پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت اور صحبت کا نتیجہ ہے۔ صحبت اگر اچھی ہو تو انسان صحیح راستے پر گامزن رہتا ہے، اور صحبت اگر بری ہو تو تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سورہ فاتحہ میں دعا کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے کہ ہمیں ان لوگوں
کہ زمرے میں شامل فرما دے جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، انعام یافتہ لوگوں میں ہمیں شامل فرما لے۔ یہ انعام یافتہ لوگ جو ہیں وہی ہیں جو 800 سال ہو گئے، 900 سال ہو گئے، آج بھی ان کے مزارات پر خلق خدا کا ٹھٹ لگا ہوا ہے، آج بھی ان کے مزارات پر چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، آج بھی ان کے مزارات پر پھول پیش کیے جا رہے ہیں۔ فرقہ قدریہ، جبریہ، جہمیہ اور ارجائیہ کے بڑے بڑے نامور لوگ جن کو آپ جانتے بھی نہیں ہیں، اور یہ یوٹیوب کے ڈبے میں بیٹھے ہوئے انجینئر جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کس چیز کا انجینئر سمجھتے ہیں، ان کی انجینئری جو ہے وہ صرف ڈبے کے اندر تک محدود ہے، یہ ان کی غامدیت جو ہے وہ ڈبے کے اندر محدود ہے۔ ایک کیمرہ لگایا اور کیمرہ لگا کے بند ڈبے میں، ان کی اتنی طاقت اور ہمت نہیں ہے کہ عام پبلک میں یہ اپنے نظریات کو پیش کر سکیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ڈبے سے باہر نکلے تو اتنے جوتے پڑیں گے کہ سارا دین کا نشہ اتر جائے گا ان کا۔ تو آپ غور فرمائیں کہ پروردگار عالم نے صالحین کا کتنا بلند و بالا مقام اور مرتبہ رکھا ہے۔ صرف صحبت میں رہنے والے کے درجات بلند ہو جاتے ہیں تو خود صالح آدمی کے، ولی کامل کے درجات کتنے بلند و بالا ہوں۔ سورہ کہف میں اصحاب کہف کے اس واقعے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو بندوں کی ملاقات کا بھی تذکرہ بیان فرمایا ہے، اور یہ دو بندے کون ہیں؟ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اور ایک حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ خطاب فرما رہے تھے تو آپ نے خطاب میں یہ کہا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی طرف وحی کی کہ موسیٰ تم نے کہا کہ تم بڑے عالم ہو، فلاں مقام پر جاؤ، ہمارا ایک بندہ ہے وہ تم سے بھی بڑا عالم ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک مچھلی دے دی، وہ مچھلی لے کر روانہ ہوئے۔ تو اب قرآن کے الفاظ ہیں، یہ اگر کسی بریلوی مولوی کے ہوتے تو میرا خیال ہے کہ یوٹیوب کا ڈبہ پھٹ جاتا، انجینئر اس میں سے نکل کے باہر آ جاتا۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ میں انجینئر کو کہتا ہوں کہ تم اگر واقعی اپنے قول و فعل میں اتنے ہی سچے ہو تو ان آیات کا ترجمہ اور تشریح کرو، پھر ہمیں پتہ لگے کتنے پانی میں ہوگی۔ لوگ ہمارے نوجوان لڑکے جو ہیں، نوجوان یوتھ جو ہے، بڑی تیزی کے ساتھ وہ انجینئر کی لفظوں کے گورکھ بندے میں آ جاتے ہیں۔ یا ایک اور وہ مفتی ہے، اسے نکاح کرنے کا بہت شوق ہے، تو اس کے چکر میں بھی لوگ پیچھے پیچھے گھومتے رہتے ہیں کہ واہ بھائی واہ، بڑی چکنی چپڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے۔ تو میں ان لوگوں سے علم کے نام کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں، ان لبادہ اوڑھنے والوں سے کہتا ہوں کہ ان آیات کی تشریح کرو نا، یہ پڑھ کے بتاؤ کہ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ فلما بلغ مجمع نسیہ، فلما بلغ مجمع بینہما نسیہ حوتہما، جب وہ اس مقام پر پہنچے جہاں دو دریا، دو سمندر مل رہے تھے، تو وہ بھول گئے مچھلی کے بارے میں۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اور کیا ہوا کہ وہ مچھلی اس مقام پہ جہاں پہ اللہ کا ولی تھا اور اللہ کے ولی کی ساتھ فضا میں موجود تھی، صرف کیا کہنا چاہیے دور جدید کے حساب سے وائی فائی کے رینج میں آتے ہی مچھلی کے اندر زندگی پیدا ہوئی اور وہ ٹوکری میں سے نکل کے سمندر میں کود گئی۔ وہ پکی ہوئی مچھلی جو تھی وہ سمندر میں کود گئی، اور سمندر میں کود نہیں گئی بلکہ کہا کہ فی البحر سربا، کہ وہ اس طریقے سے راستہ بناتی ہوئی جا رہی۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو آپ نے اپنے غلام سے پوچھا کہ بھئی وہ مچھلی کیا ہوئی؟ کہ وہ تو فلاں مقام میں کود گئی، نکل گئی۔ آپ نے کہا بھئی وہی جگہ پہ تو ہمیں اترنا تھا، اب سمندر کے اندر کیسے تلاش کریں؟ تو قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ سمندر کے اندر وہ مچھلی جو ہے جب گئی ہے تو راستہ بناتی ہوئی جا رہی، کشتی کو واپس موڑا گیا، سمندر کے بیچوں بیچ میں لکیر بنی ہوئی ہے، اس لکیر کو فالو کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اس سمندر سے لکیر بنی ہوئی ہے، یہ ہے خالق کائنات کی قدرت۔ جب ہم کسی ولی کی کرامت بتاتے ہیں نا تو ولی کی کرامت کے پیچھے قدرت خداوندی کار فرما ہوتی ہے۔ ہم دراصل کسی ولی کی کرامت کو بتا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت حاکمہ کو بتا رہے ہو،
کہ اس کی قدرت حاکمہ ماکار فرما ہے۔ ولی کامل کا جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ ایک آپ دعا کرتے ہیں، ایک میں دعا کرتا ہوں، ایک اللہ کا ولی دعا کرتا ہے۔ ہماری دعا میں ان کی دعا میں فرق یہ ہے کہ یہ دعا کرتے ہیں تو قبول ہو جاتی ہے، ہم دعا کرتے ہیں تو محفوظ ہو جاتی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں تو اس کے اثر ظاہر نہیں ہوتے، یہ دعا کرتے ہیں تو اس کے اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں۔ بہرحال مقام پر جہاں اللہ کا ولی ہے اس کی سانسوں سے یہ فضا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، اور جب موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ جناب خضر علیہ السلام نے کہا کہ میرے ساتھ رہنا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے، تم صبر نہیں کر سکو گے۔ کہا نہیں میں صبر کر لوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور میں آپ کی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ تمہیں میرے سے سوال نہیں کرنا ہوگا، میں کوئی بھی کام کروں گا تم سوال نہیں کرو گے۔ تو ہمارے عادت ہوتی ہے نا کہ اگر کسی نے کوئی کام کیا ہوا ہے، تو انگوٹھی پہنا ہوا ہو، 2 انگوٹھی پہنی ہوئی ہو تو بولے آپ نے 2 انگوٹھی کیوں پہنی ہوئی ہے، واسکٹ کالی کیوں پہنی ہوئی ہے، امامہ ایسے کیوں باندھا ہوا ہے۔ یہ ہمارے یہاں لوگوں کے اندر سوال کرنے کی عادت ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں میں کوئی سوال نہیں کروں گا۔ سفر شروع ہوا، کشتی میں بیٹھے، کشتی والے نے اس کنارے سے اس کنارے اتار دیا، پیسے نہیں لیے کہ بھائی نیک لوگ ہیں، اور دوسرے کنارے پہ اٹھ گئے، کشتی کے بیچ میں سے تختہ پھاڑ کے کشتی کے اندر سوراخ کر دیا۔ اب ظاہر یہ ایسی بات تھی، کوئی کون بندہ چپ رہے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک تو اتنے بھلائی کی، ہمیں اس کنارے سے اس کنارے پہنچایا، ہم سے کرایہ نہیں لیا، آپ شکریہ ادا کرنے کے بجائے اس کی تختی کا بیچ کا آپ نے تختہ ہی نکال دیا کہ اب کشتی سفر ہی نہیں کر سکتی۔ آپ نے کہا میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ تم میرے کاموں پہ صبر نہیں کر۔ اچھا ٹھیک ہے اب نہیں بولوں گا۔ پھر چلے، کافی دور چلنے کے بعد دیکھا کچھ بچے کھیل رہے تھے، ان بچوں میں سے ایک بچے کو دیکھا، اس کو پکڑا، اس کی گردن مار دیا اس کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا ہو گیا بھائی، بچے کھیل رہے تھے، ایک بچے کو آپ نے قتل کر دیا، لقد جئت شیئا نکرا، کیا کام کیا آپ نے؟ آپ نے فرمایا لن تستطیع معی صبرا، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا بھائی تم میرے کاموں پہ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ اچھا کہہ لیں چلے ٹھیک ہے میں بھول گیا تھا، اب اگر میں سوال کروں گا پھر آپ مجھے مت لے کے چلیے گا۔ پھر چل دیے، پھر ایک بستی میں پہنچے، بارش ہو رہی ہے، آندھی طوفان ہے، کسی دیوار کے سائے میں بیٹھے، دیوار گر گئی، تو کیا کیا کہ اپنی کرامت کے ہاتھ کے اشارے سے دیوار کو درست کر دیا۔ اب جب دیوار درست کر دی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی اس خراب موسم میں گاؤں والوں نے ہمیں پوچھا بھی نہیں، لفٹ بھی نہیں کرائی، کم از کم یہ دیوار سیدھی کرنے کے کچھ پیسے ویسے لے لیتے، تو کھانا وانا کھا لیتے۔ انہوں نے کہا بس یہی موقع ہے، اب تم اور میں ساتھ نہیں رہ سکتے، لیکن میں جدا ہونے سے پہلے تمہیں اپنے تینوں کاموں کی وجہ بتا دوں۔ پہلی بات، اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون بالبحر، وہ جو کشتی تھی نا وہ اصل میں مساکین لوگوں کی کشتی تھی، اور جس کنارے پر اترے تھے اس کنارے کے اوپر ایک ظالم بادشاہ تھا، وہ ہر ثابت کشتی کو قابو کر لیتا تھا۔ ہم جب وہاں سے آگے بڑھ گئے تو ہمارے پیچھے وہ ظالم بادشاہ کے کارندے آئے کشتیاں اٹھانے، انہوں نے ساری کشتیاں اٹھائی، صرف اس کی کشتی نہیں اٹھائی کیونکہ اس میں عیب تھا، اور وہ چھوڑ دی۔ اس مسکین کی کشتی بچ گئی، وہ ٹوٹا ہوا تختہ جو میں نے نکالا تھا اس نے واپس کیلے جوڑ کر کے تختہ درست کیا، کشتی درست کری، اور واپس اپنی کشتی میں سفر کر کے اپنی منزل پر پہنچ گیا۔ اور جہاں تک رہی بات اس بچے کی، تو وہ بچہ جو ہے اس کے پیشانی پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ بڑا ہو کر اپنے والدین کو اپنے زور سے واپس کفر پر لے آئے گا، تو اس وجہ سے مجھے حکم ہوا کہ اس کو جو ہے قتل کر دیا جائے، اس کی جگہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک نیک صالح بیٹا عطا فرما دے۔ اور جہاں تک رہی بات دیوار کی، وہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی اور ان کے والد نیک آدمی تھے، انہوں نے انتقال سے پہلے اپنے بچوں کا جو بھی ترکہ تھا، سونا وغیرہ، وہ دیوار کی بنیاد میں رکھا ہوا تھا، اور اللہ سے دعا کی تھی پروردگار جب میرے بچے بڑے ہو جائیں تو کوئی ایسا سبب بنا دینا کہ ان بچوں کو یہ مال مل جائے اور یہ بچے اپنی زندگی اچھی گزار سکیں۔ اب بارش کی وجہ سے دیوار گر گئی، سونا ظاہر ہو گیا تھا، صبح ہوتی تو گاؤں والے سب لے جاتے، مجھے حکم ہوا کہ اس دیوار کو سیدھا کر دو، کیونکہ وہ صالح آدمی تھا، اس نیک آدمی کی صالحیت کی بنا پر پروردگار عالم نے اس دیوار کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہوا۔ تو یہ 3 وجوہات تھی جس کی بنا پر میں نے یہ کام کیا۔
تو اب آپ یہ سوچیں کہ قرآن کہہ رہا ہے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا کہ ان دونوں بچوں کا باپ جو ہے نیک تھا. معلوم یہ ہوا کہ باپ اگر نیک ہو صالح ہو تو باپ کی نیکی اور صالحیت کا اثر اس کی اولاد در اولاد در اولاد منتقل ہوتا رہتا ہے، اولاد میں منتقل ہوتا ہے صالح اولاد. آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے جناب علی اوسط، علی اکبر تو شہید ہو گئے، لیکن علی اوسط جنہیں آپ زین العابدین کے نام سے جانتے ہیں، ان کی کربلا کے بعد 25 سال حیات رہے. ان 25 سالوں میں دوبارہ مدینہ نہیں جا سکے. ان 25 سالوں میں آپ کبھی ہنستے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا. دنیا اس بات کی گواہ ہے کہ جناب زین العابدین اس قدر عبادت گزارتے، صالحیت کے اس مقام پر تھے کہ عوام نے انہیں کہا کہ بھائی یہ تو عابدین کی زینت ہیں، یہ ساجدین کے امام ہیں، امام السجاد ہیں. تو اگر باپ نیک ہو تو اس کی نیکی اور صالحیت کا اثر اولاد تک پہنچتا ہے، اور باپ اگر نیک نہ ہو تو اس کی اولاد تک اس کی نیکی اور صالحیت نہیں پہنچتی. اسی طریقے سے سورہ کہف کے متعلق یہ بھی فرمایا گیا کہ اس کی آخری تک آیت تلاوت کیا کرو کہ فتنہ دجال سے یہ تمہیں محفوظ و معمون رکھیں گی. پھر حضرت مریم کا پورا تذکرہ کیا ہے سورہ مریم. یہ وہی سورہ مریم ہے جس میں مریم علیہ السلام کا سارا تذکرہ ہے. اس میں یہ ہوا کہ جب حضرت مریم اپنے حجرے میں عبادت کر رہی ہیں تو انہیں اچانک ایک دن عبادت کے وقت ایک آدمی ظاہر ہوا. انہوں نے جب اس آدمی کو دیکھا، اب قرآن کے الفاظ پہ غور کریں، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہتی ہے کہ میں پناہ مانگتی ہوں رحمان سے. آدمی کو دیکھ کے رحمان سے پناہ مانگ رہی ہے. تو آنے والا کیا کہہ رہا ہے انما انا رسول ربی کی. ارے بھائی میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، میں تمہاری طرف آیا ہوں، تمہارے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، ایک فرستادہ ہوں. تو کاہے کے لیے آئے ہو؟ کل آہابا لکی غلامن زکیہ، تاکہ میں تمہیں ایک ستھرا بیٹا دوں. اب یہ آنے والے شخص کون ہے؟ جبریل امین. حضرت جبریل کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں ایک ستھرا بیٹا دینے آیا ہوں. بیٹا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. جبریل بیٹا دینے کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں. تو قرآن کی آیت سے معلوم یہ ہوا کہ اگر نسبت غیر اللہ کی طرف بھی کر دی جائے کہ ہمیں غوث پاک نے بیٹا دیا، ہمیں غوث پاک نے نیکی دی، تو یہ کہہ دینے میں کوئی گناہ اور شرک نہیں ہے. اگر گناہ اور شرک ہوتا تو جبریل کبھی یہ نہیں کہتے لے آہابا لکی غلامن زکیہ، میں تجھے ستھرا بیٹا دیتا ہوں، بلکہ کہتے تیرا رب تیرے کو ستھرا بیٹا دے گا. تو بیٹا دینے کی نسبت اپنی طرف کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مجاز ہے. ہم مجاز کے طور پر یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی بارش ہوئی تو جناب کھیتی اگ گئی، تو کھیتی بارش کی وجہ سے ہوگی ہے یا حکم ربی کی وجہ سے ہوگی؟ کون آدمی ہے جو یہ کہتا ہے کہ حکم ربی کی وجہ سے؟ ہر آدمی کے منہ سے یہی جملہ نکلتا ہے، عوام کے زبان پر زبان زدام ہے یہ جملہ. جب بارش ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں واہ 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 بارش کی وجہ سے کیسی ہریالی ہریالی ہو گئی، کہتا زبردست باغوں بہار ہو گیا، موسم کتنا شاندار ہو گیا. آپ لوگ بولتے ہو یا نہیں بولتے؟ کوئی ایک بتا دے مجھے کھڑا ہو گیا کہ نہیں میں نہیں بولتا، میں تو کہتا ہوں اللہ کے حکم سے موسم اچھا ہوا. سب مجازن جملہ بولتے ہیں. یہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں یوٹیوب کے ڈبے میں کڑ کر رہے ہیں یہ بھی مجاز استعمال کرتے ہیں، اپنی زندگی میں دسیوں دفعہ مجاز استعمال کرتے ہیں. لیکن جب دین کی بات آتی ہے، مسلک مہذب، مذہب مہذب اور مسلک اہل سنت کی بات آتی ہے، تب ان کو مجاز یاد نہیں رہتا. تبھی ہر بات حقیقت پر مبنی کرتے ہیں، ہر بات حقیقی نہیں ہوتی. کائنات کا کارساز حقیقی اللہ ہے، کائنات کا کارساز حقیقی. تو زندگی بھی اللہ دیتا ہے، موت بھی اللہ دیتا ہے، رزق بھی اللہ دیتا ہے، لیکن اتنے وسیلے بنائے ہوئے ہیں. یہ عالم اسباب ہے. ان عالم اسباب میں اگر اسباب کو اختیار کر کے کوئی اسباب کی طرف نسبت کر دے تو اسباب کی طرف نسبت کر دینے سے یہ کوئی کفر یا شرک نہیں ہو جاتا. یہ ان کی کج فہمی ہے، کم عقلی ہے کہ کج فہمی اور کم عقلی کی بنیاد پر یہ ان باتوں کو کفر و شرک بتاتے ہیں. حالانکہ حقیقی معنوں میں یہ قرآن کریم کی آیات کا سیدھا سیدھا ترجمہ ہے، بغیر کسی تفسیر اور بغیر کسی تشریح کے. جناب مریم کے پاس سے جب وہ فرشتہ واپس چلا گیا، فرشتے نے کیا کیا؟
اس فرشتے نے یہ کام کیا کہ حضرت مریم کے سینے پر پھونک مار دی، اور پھر قرآن کہتا ہے فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، اور وہ اس سے حاملہ ہو گئی، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، اور پھر جب حمل کی تکلیف بڑھی تو حمل کی تکلیف کتنی ہوتی ہے؟ قرآن بتاتا ہے کہ جناب مریم کہتی ہے قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، جب حمل کی تکلیف، حمل کا درد ہوا عورت کو، اس کا اندازہ قرآن ہم نہیں لگا سکتے، قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ جب تکلیف بڑھ گئی تو حضرت مریم کہنے لگی کاش اس تکلیف سے پہلے میں مر جاتی، کوئی بھولی بسری چیز ہو جاتی، یہ تکلیف نہ دیکھنی پڑتی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تحزنی، ارے بھائی غمزدہ مت ہو، قد جعل ربک تحتک سریا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسانی پیدا فرمائے گا۔ یہ ایک درخت کے سہارے بیٹھی ہیں، وہ درخت خشک ہے، تنا خشک ہے، اس کا کھجور کا درخت تھا۔ پروردگار عالم نے فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ، ذرا اس درخت کو ہاتھ پکڑ کے ہلاؤ تو صحیح۔ جناب مریم نے درخت کو ہاتھ لگایا، ہاتھ لگانے کی دیر تھی کہ پورا کا پورا درخت آن کی آن میں ہرا بھرا ہو گیا۔ وہ خشک درخت، اس میں سے پکی ہوئی کھجوریں، قرآن کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا، تو ساقط علیہ رطبا جنیا، کہ پکی ہوئی کھجوریں ان کے اوپر گرنے لگی۔ پروردگار نے فرمایا فکلی واشربی، کھاؤ اور یہ جو پانی تمہارے پیروں کے بعد سے نکلا ہے یہ پانی پیو، وقری عینا، اور اس خوبصورت ننھے منھے بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ اب جب مریم کے یہاں یہ بچہ پیدا ہو گیا بن باپ کے، تو جناب مریم پریشان ہو گئی کہ یہ بن باپ کے بچہ پیدا ہو گیا، اس کو قوم کو کیا جواب دوں گی، قوم تو میرے اوپر الزام لگائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم قوم کے پاس جانا تو خاموش رہنا، کسی کو کوئی جواب مت دینا۔ اب مریم جب قوم کے پاس آئی تو قوم نے کیا کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، اے ہارون کی بہن یہ کیا کیا تم، تمہارا باپ اور تمہاری ماں تو ایسا نہیں تھے، یہ تم نے کیسا کام کر دیا؟ تو جناب مریم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ فاشارت الیہ، آپ نے اشارہ کیا بچے کی طرف، جو بھی بات کرنی ہے اس سے کرو۔ تو قوم کہنے لگی کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ایسا کیسا ممکن ہے کہ گود کے اندر بچہ بولنے لگ جائے؟ ابھی یہ بات قوم نے کہی کہ پروردگار عالم نے گود کے بچے سے فرمایا کہ بات کرو۔ اب گود کا بچہ، میں نے آپ کو ایک جملہ دیا نا کہ ساری کائنات میں حکم خالق کائنات کا کار فرما ہے، ولی کی کرامت ہو یا نبی کا معجزہ ہو، اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کاملہ کار فرما ہوتی ہے۔ اب وہ گود کا بچہ، آپ کو پتا ہے گود میں بچے کبھی نہیں بولتے، ساری دنیا یہ بات جانتی، لیکن قرآن نے کہا کہ جب فاشارت الیہ، مریم نے اشارہ کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بچے بول۔ اب بچہ بول رہا ہے، کہہ رہا ہے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور میں کوئی عام بچہ نہیں ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے اور نبی بنایا ہے۔ وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور مجھے برکت والا بنایا ہے جہاں بھی میں رہوں گا۔ وأوصانی بالصلاۃ، مجھے وصیت کی ہے نماز کی، والزکوٰۃ، نماز کی، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں۔ میرے دوستو بزرگوں، اس آیات پہ یہ بات ثابت ہوئی کہ پروردگار عالم اگر چاہے تو بن باپ کے بچہ بھی پیدا کرتا ہے، اور پھر وہ بچہ ماں کی گود میں بات بھی کرتا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کے لیے بہت آسان سی بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ حضرت موسیٰ جب بہت چھوٹے تھے، گود میں تھے، اور کسی نے کہا کہ یہی بچہ ہے فرعون کو، یہی بچہ ہے تیری حکومت کا تختہ الٹے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے پیارے تھے، خوبصورت تھے، نبی تھے، ظاہر ہے نبی پیدائشی طور پہ نبی ہوتا ہے، بچے ویسے ہی بہت پیارے ہوتے ہیں، اور پھر نبی ہو تو اور حسین ہوتا ہے، اور حسین ہو جاتا ہے۔ اب امتحان لینے کے لیے فرعون نے کیا کیا کہ ایک تھال میں سونے کی ڈلیاں منگوائی، ایک تھال میں دہکتے ہوئے انگارے منگائے، اور بچے کے سامنے رکھ دیے۔ ابھی پتہ لگ جائے گا کہ بچہ ہے یا نبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی موسیٰ تمہیں سونے کی ڈلی نہیں اٹھانی،
تمہیں یہی دہتا ہوا انگارہ اٹھانا. جناب موسیٰ علیہ السلام نے وہی دہتا ہوا انگارہ اٹھا کے اپنے منہ میں رکھ لیا. بچہ تھا نا، اگر سمجھدار ہوتا تو دہتا ہوا انگارہ نہیں اٹھاتا. بس فرعون نے دیکھا کہ ہاں یہ بچہ ہی ہے، چھوڑ دیا. وہ انگارہ جو زبان میں رکھا تو ظاہر بشری تقاضے کے مطابق اس انگارے نے اپنا کچھ کام بھی کیا، جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت پیدا ہوئی. تو اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. پروردگار میری زبان میں جو گرا ہے اس گرا کو کھول دے. ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ طلباء کو چاہیے کہ وہ جب پڑھا کریں یا امتحان کی تیاری کیا کریں تو اس آیت کا ورد کیا کریں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے ورد کرنے سے ان کی زبان کی لکنت دور ہو جائے گی. پھر اس میں ایک اور آیت ہے آگے، آیت نمبر 39، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي. دو دوستوں میں، میاں بیوی میں اگر چپلش ہو جائے، بیوی یہ سمجھتی ہے کہ شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتا ہے، شوہر یہ سمجھتا ہے کہ بیوی مجھ سے محبت نہیں کرتی، تو محبت پیدا کرنے کے لیے ہمارے علماء نے، صوفیہ نے یہ وظیفہ بتایا ہے کہ نماز عشاء کے بعد پابندی کے ساتھ 500 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھا کریں، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفہ کے پڑھنے سے پروردگار عالم میاں بیوی کے درمیان محبت اخوت پیدا فرما دے گا. 16ویں دوبارے میں آخر میں جا کر کے ایک اور زبردست قسم کا واقعہ ہے سامری کا، کہ سامری جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے 40 دن کے چلے پر، 40 دن کا چلہ کہہ لیجئے یا 40 دن، کیونکہ نبی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلوایا تو اللہ سے ملاقات کے لیے چلے گئے 40 دن کے لیے. جب 40 دن کے بعد واپس آئے تو یہاں نقشہ بدلا ہوا، دیکھا کہ قوم جو ہے وہ ایک بچڑے کی عبادت کر رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد سامری جادوگر نے لوگوں سے کہا کہ موسیٰ پتہ نہیں کون سے خدا کے پاس گیا، تمہارا خدا میرے پاس ہے. تو لوگوں نے کہا کہاں ہے؟ کہا ایسا کرو سونا اور چاندی جمع کرو. سارا سونا چاندی جمع کیا گیا، اس کا ایک بچڑا بنایا. جب بچڑا بنا دیا، اب وہ ظاہر سونے چاندی کا بے جان بچڑا ہے، وہ کیسے ہلے جلے بات کرے تو سمجھ میں آئے. جب بچڑا بن کے تیار ہو گیا، ساری قوم آ گئی، تو سامری نے کہا کہ جب یہ بچڑا اچھلے گا، حرکت کرے گا، تو تم سب نے اس کو سجدہ کرنا ہے. قوم نے کہا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں، حرکت کر کے دکھائی. ابھی یہ بات کی تو اس بچڑے پر سامری نے اپنے ہاتھ سے کوئی چیز ایسے ڈالی، اس چیز کے ڈالنے سے ہی بچڑا ایک دم اچھلنے لگا، اس میں زندگی پیدا ہو گئی، حرکت پیدا ہو گئی. جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو دیکھا بچڑے کی عبادت ہو رہی ہے. حضرت ہارون کو انہوں نے سر کے بالوں سے، داڑھی کے بالوں سے پکڑا، تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا بھائی میری داڑھی اور میرے بال کیوں پکڑ رہے ہو؟ میں نے تو بہت سمجھایا ان لوگوں کو، لیکن میری بات مانی نہیں انہوں نے، اور سامری نے ان کو گمراہ کیا. یہ سامری کے پاس پہنچ گئے، اور جب سامری کے پاس پہنچ گئے، قال فما خطبک یا سامری، سامری سے پوچھا بھائی تیرا کیا حال ہے، یہ کیا کیا تم نے؟ اب سامری نے اصل بات بتائی کہ اللہ ہوا یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک بندہ آتا ہے ملنے کے لیے، میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ تم سے ملاقات کر کے واپس جاتا ہے تو اس کے گھوڑے کی جہاں جہاں ٹاپ پڑتی ہے، وہ صحرا میں اس کے گھوڑے کی ٹاپ پڑتی ہے، صحرا کے اندر میں نے سبزہ اگتے ہوئے دیکھا. تو بس میں نے سمجھ لیا کہ یہ ہو نہ ہو جبریل ہے، اور جبریل کا ہی یہ کمال ہو سکتا. میں نے جب ایک دن دیکھا کہ وہ جا رہا ہے تو بصرت بما لم یبصر به فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، تو اس جاتے ہوئے قاصد کے گھوڑے کے پاؤں کے ٹاپ کے نیچے کی مٹی میں نے لے لی، اور جب بچڑے پر وہ مٹی ڈالی تو اس مٹی کے ڈالنے سے بچڑے نے حرکت کرنا شروع کر دی. اب جبریل جس گھوڑے پر سوار ہیں اس گھوڑے کی ٹاپ کے نیچے کی مٹی کا یہ عالم ہے. تو آپ سوچیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یثرب کی سرزمین پر قدم رکھیں تو وہ یثرب جو بیماریوں کا گھر ہے وہ پھر خاک مدینہ اور خاک شفا کیوں نہ بن جائے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اگرچہ کہ قرآن کریم کی بے شمار آیات سے ثابت ہے، لیکن بعض لوگ ان آیات کا تذکرہ ہی نہیں کرتے. اور سامری جادوگر نے جناب جبریل امین کے گھوڑے کی عظمت کو تسلیم کیا. آپ غور فرمائیں
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب جبریل آتے ہیں اور زانو تلمس طے کرتے ہیں تو بارگاہ رسالت کے دربان کا یہ عالم ہے، تو خود امام الانبیاء کی سواری کے پاؤں کی مٹی کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کی سچی حقیقی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔